اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں نے آج آپ کا کلاس ٹیسٹ رکھا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا کہ میں نے آپ کے سلیبس پر نظر ماری تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ شارٹ سٹوریز میں ہماری ایک شارٹ سٹوری پینڈنگ تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ہم جلد اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ یہ شارٹ سٹوری ہے رستم اینڈ سہرب۔ رستم اور سہرب آپ لوگوں نے ان دونوں کا نام سنا ہوگا، جان لیا ہوگا۔ آج میں آپ کو انہی کے بارے میں کہانی یہ سٹوری بتاؤں گا، یہ کہانی ہے کیا۔ پہلے ہم سینٹرل آئیڈیا دیکھیں گے۔ رستم اینڈ سہرب از اے ٹریجک سٹوری فرام پرشیا۔ یہ کہانی ہے رستم اور سہرب کی، یہ کہانی ہے پرشیا سے۔ پرشیا کس کو کہتے ہیں؟ پرشیا فارس کو کہتے ہیں۔ ہاں، رستم از اے پرشین ہیرو اینڈ ون آف دا فیوریٹس آف کنگ کائکوز۔ رستم جو تھا یہ مشہور جانا پہچانا مشہور ایک پارسی ہیرو ہے۔ پیرس پرشیا کا، یونان کا ایک مشہور ہیرو ہے، یہ بادشاہ کائکوس کا زبردست پسندیدہ تھا۔ سہرب از دا سن آف رستم اینڈ تنمی۔ سہرب جو تھا وہ اس کا لڑکا تھا، بچہ تھا، اولاد تھا، کس کا؟ رستم کا۔ اور رستم کی بیوی کون تھی؟ تنمی۔ رستم اینڈ سہرب نیور میٹ ان دیئر لائف ٹائم انٹل ان دا بیٹل فیلڈ۔ رستم اور سہرب زندگی میں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل چکے تھے۔ وہ کہاں ملے تھے؟ میدانی جنگ میں ملے تھے۔ As no one else dares to fight Rustam, Sohrab is sent to fight with the legendary Persian hero. جب کوئی رستم کے ساتھ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ لڑ سکوں، ایک ہی شخص تھا جس کو بھیجا گیا اس کے ساتھ، اس ہیرو کے ساتھ لڑنے کے لیے، اس رستم کے ساتھ لڑنے کے لیے، وہ تھا سہرب۔ دو سہرب knows that he is Rustam's son. سہرب کو پتہ تھی کہ میں رستم کا لڑکا ہوں۔ ٹریجیکلی رستم ڈز ناٹ نو دس فیکٹ ہو stabs سہرب ٹو ڈیتھ۔ لیکن یہ حادثاتی طور رستم کو پتہ نہیں تھی کہ یہ میرا بیٹا تھا، اس نے سہرب کو قتل کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہانی ہے کیا۔ Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. بہت پہلے یہ کہانی تھی، بہت پہلے یہ کہانی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پرشیا ایران میں ایک زبردست مشہور ایک سولجر تھا، فوجی تھا، جس کا نام تھا رستم۔ He was so brave and fearless and he had so often saved his country from many invasion. اتنا بہادر تھا، نڈر تھا، اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنے ملک کو بہت بار دشمنوں سے بچا لیا تھا۔ یہ کسی کوئی بھی اس ملک میں جانے کی کوشش کرتا تھا، وہ اس کو وہیں پہ روک دیتا تھا، بارڈر پہ روک دیتا تھا۔ Thus he was called the Shield of Persia. اسی لیے اس کا نام دیا گیا تھا شیلڈ آف پرشیا، ڈال۔ یہ پرشیا کو بچاتا تھا، ایران کو بچاتا تھا باقی ممالک سے۔ کوئی بھی جرت نہیں کرتا تھا ایران میں گھسنے کے لیے۔ The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry Rustam. جو دشمن تھے جب وہ کوشش کرتے تھے پرشیا میں گھسنے کی، اندر جانے کی، ایران میں جانے کی، تو رستم بڑی رستم کی چیخ وار کرے جب وہ چلاتا تھا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے تھے۔ Persia is safe as long as Rustam leads our soldiers, said Kaikus, the king of Persia. بادشاہ کائکو جو تھا، جو پرشیا کا بادشاہ تھا، اس نے بولا کہ
یعنی ایران یعنی پرشیا تب تک ٹھیک ہے، تب تک حفاظت ہے اس کی جب تک ہماری فوجوں کی یعنی کمانڈ سنبھالے گا رستم، یعنی جب تک یہ لیڈر ہے ان کے فوجیوں کا، سپہ سالاروں کا۔ نو اینیمی ڈیئر تھریٹن اس، کوئی بھی دشمن ہمیں دمکا نہیں سکے گا۔ اف اینی ون ڈز ہی شل سفر اے کریشنگ ڈیفیٹ، اگر کوئی ایسی کام کرے گا ہمارے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو ان کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انلیس رستم از کلڈ our armies can never hope to see victory۔ ہاں، اگر کبھی بھی ہم یعنی رستم کو مار ڈالا گیا تو یاد رکھیے گا ہماری آرمی کبھی بھی فتح نہیں دیکھے گی۔ دا اینیمیز آف پرشیا یوزڈ ٹو سے، یہ کون کہا کرتے تھے؟ یہ دشمن، یہ جو فارس کے یعنی ایران کے جو دشمن تھے وہ یہ کہا کرتے تھے جب تک اگر رستم کو مارا ڈالا جائے گا تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ہمارے ساتھ لڑ سکے، تاکہ یعنی کوئی بھی ایسا بندہ ان میں نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا فوجی ان میں نہیں ہوگا یعنی جو ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ ونس ان دا کورس آف ہز ٹریولز رستم میٹ اے تارتر پرنسس کالڈ تنمی، کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب رستم سفر پہ تھا، ٹریول پہ تھا، تو اس نے ایک شہزادی کو دیکھا، تارتر پرنسس کو دیکھا جس کا نام تھا تنمی۔ دے فیل ان لو ود ایچ ادر اینڈ میریڈ، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہوا تو آخر انہوں نے کیا کر لی؟ شادی کر لی۔ However, رستم was not able to live with his wife for a long time، لیکن رستم اپنی بیوی کے ساتھ بہت دیر تک نہیں رہ سکتا تھا۔ کیوں؟ The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom، یعنی جو بادشاہ تھا وہ فٹوفٹ کیا کام کر رہا تھا، جب وہ کبھی بھی گھر جایا کرتا تھا تو بادشاہ اسے فلفور سندیشہ بھیجا کرتا تھا کہ آپ فلفور واپس آ جاؤ، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یعنی اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی سلطنت کو نقصان نہ پہنچے۔ واز ان ہز کنگڈم ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ اٹ، ہے یعنی کیوں اسے بھیجا یعنی کیوں اس کو پیغام بھیجا جاتا تھا کہ تاکہ وہ اس کی سلطنت کو یعنی رکھوالی کر سکے، اس کو حفاظت کر سکے۔ سو رستم ہیڈ ٹو گو اوے فرام ہز وائف ہو واز دین ان دا فیملی وے۔ تب کیا تھا، جب رستم نے اس کے ساتھ شادی کی تو اسے اپنی بیوی کو وہیں پہ چھوڑنا پڑا اور رستم یعنی بادشاہ کے دربار میں واپس جانا پڑا۔ لیکن اس وقت کیا تھا، اس وقت یہ جو اس کی بیوی تھی تنمی جو تھی یعنی یہ اس وقت ماں بننے والی تھی۔ It was with great sorrow that he parted from her because it might be many years before he saw her again۔ یہ کافی دکھ کی کہانی تھی، اسے اپنی بیوی کو وہیں پہ چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب میں اپنی بیوی کو کب دیکھوں گا، یعنی مجھے اب اس کو بہت وقت کے بعد دیکھنا پڑے گا۔ At the parting he gave her a precious stone and said, when you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret۔ نکلتے وقت رستم نے کیا کیا؟ رستم نے ایک جیب سے ایک چھوٹی سی پتھر نکالی، پریشیس سٹون، جو ایک قیمتی پتھر تھی، اسی کو نکالا، بولا کہ جب آپ ماں بن جاؤ گی تو اپنے بچے کو یہ بازوں پر باندھنا، یہ جو پتھر میں دے رہا ہوں اس کو اپنے بچے کے بازوں پر باندھنا، اور اپنی اس شادی کو راز رکھنا، کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ آپ میری بیوی ہو۔ ان ڈیو کورس اے سن واز بورن تنمی، جب وقت آیا تو تنمی ماں بن گئی، اس کو بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا۔ تنمی نیو دیٹ وین دا بوائے گریو اپ رستم وڈ بی ایگر ٹو ہیو ہم فالو ان ہز فٹ اسٹیپس، لیکن تنمی کو پتہ تھی کہ جب رستم کو پتہ چلے گا کہ میرا جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹا ہے، لیکن وہ اسی یعنی ضد پر اکڑ کے رہے گا کہ میرا بچہ میرے ہی جیسا ہونا چاہیے، وہ میرے ہی نقشے قدم پر چلنا چاہیے۔ unless she hid from Rustum the fact that their child was a boy،
he would certainly take away the child. یعنی اس نے بولا کہ میں یہ راز رکھوں گی کہ اپنے رستم کو میں یہ راز رکھوں کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا لڑکا. یعنی ہی وڈ سٹنلی ٹیک اوے دا چائلڈ، اگر اسے پتہ چلے کہ وہ فل فور اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا. شی وڈ دین لوز ہر سن ایز شی ہیڈ لاسٹ ہر ہسبینڈ. وہ اسی طرح اپنے بچے کو بھی گوائے گی جس طرح اس نے اپنے شوہر کو گوایا. یعنی اس کا شوہر بالکل 24 گھنٹے کس کام میں سال یعنی ملک کی رکھوالی میں مشغول رہا کرتا تھا. وہ اپنے بچے کو گنوانا نہیں چاہتی تھی اپنے شوہر کی طرح. سو تنمی سینٹ ورڈ ٹو رستم دیٹ دیئر چائلڈ واز اے ڈاٹر. اس نے اب یہ پیغام بھیجا شوہر کو، رستم کو، کہ ہمارا بچہ جو پیدا ہوا وہ لڑکا نہیں تھا، وہ لڑکی تھی، یعنی ہماری بیٹی پیدا ہوئی. تنمی نیمڈ ہر سن سہراب. اس نے اپنے بیٹے کو کیا نام رکھا؟ سہراب. وچ مینس چائلڈ آف منی سمائلز، جس کا نام ہے وہ بچہ جس کو کافی زیادہ مختلف قسم کی مسکراہٹیں ہیں، مسکراہٹ، منی سمائلز ہیں. سہراب گریو اپ انٹو اے بریو اینڈ ہینڈسم بوائے. سہراب جب بڑا ہوا وہ ایک بہادر خوبصورت لڑکا یعنی جوان جب ہوا وہ ایک بہت ہی بہادر اور خوبصورت لڑکا تھا. ہی لرنڈ ٹو یوز دا سورڈ اینڈ شیلڈ اینڈ بیکیم سکلڈ ان دا آرٹس آف وار. تو وہ بڑا ہو گیا تو اس نے کیا سیکھا؟ اس نے بھی یہی ٹریننگ لی، اس تلوار کو کیسے چلاتے ہیں، شیلڈ کا کیسے استعمال کرتے ہیں، جنگ میں کیسے لڑتے ہیں. فار مائلز اراؤنڈ دیر واز نو ون ہو کوڈ کمپیٹ وتھ ہم ان فیٹس آف سورڈس مین شپ. یعنی کوئی بھی کسی بھی کے پاس اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ لڑ سکے، اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے. اتنی مہارت تھی اسے تلوار چلانے میں. One day there came to that country a young warrior who had fought in distant lands. ایک دن کیا ہوا، ایک ملک سے کوئی ایک یعنی بہادر ایک جوان فوجی آ گیا تھا. اس نے کیا کیا تھا، بہت سارے زمینوں پہ بہت ساری جگہوں پہ اس نے یعنی لڑائی لڑی تھی. ہی چیلنجڈ سہراب ٹو سنگل کمبیٹ. اس نے کیا کیا، اس نے چیلنج دیا سہراب کو کہ میں آپ کو ایک ہی بار آپ کو ہرا ڈالوں گا، پہلے ہی میں آپ کو ہرا ڈالوں گا. ہاں، سہراب ریڈیلی ایگری ٹو فائٹ ود ہم. سہراب نے کیا کیا، یعنی جب اس نے کیا کیا، سہراب کو اس نے چیلنج دیا کہ میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں. تو سہراب نے یہ کیا کیا، واپس ایکسیپٹ کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں. ایز دے ویئر گیٹنگ ریڈی فار دا کمبیٹ دا ینگ سولجر سیڈ ٹو سہراب. جب وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار رہے تو اس جوان فوجی نے سہراب کو بلایا. بیفور وی فائٹ ٹیل می یور پیرنٹیج. یعنی جب تک یعنی جب ہم اپنی فائٹ کو شروع کریں گے، مگر یعنی لڑائی شروع کرنے سے پہلے آپ مجھے اپنے باپ کا نام بتائیے. آئی ڈو ناٹ فائٹ ان سنگل کمبیٹ ود اینی ون ہو از آف لو برتھ. میں یعنی اس کے ساتھ جنگ نہیں لڑتا ہوں جو مجھ سے نچلے یعنی ذات کا شخص ہو، میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں لڑتا ہوں. دا مین ہو ہیڈ گیدرڈ راؤنڈ لکڈ ایٹ سہراب. none knew exactly who سہراب's father was. لیکن جو لوگ وہاں پر تماشائی بننے کے لیے آئے تھے وہ سب دیکھتے رہے، کسی کو بھی یہ جانکاری نہیں تھی کہ سہراب کا باپ کون تھا. سہراب who did not know the secret of his birth hung his head in shame. سہراب جو تھا جسے اپنے برتھ کے بارے میں اپنی جنم کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھی، اس نے کیا کیا، یعنی اپنا سر نیچے رکھا. یعنی اسے کافی زیادہ کیا یعنی شیم کا سہارا لینا پڑا. وی شیل میٹ ایٹ ڈان ٹمارو ہی سیڈ ٹو ہز اپوننٹ اینڈ وینٹ اوے. اس نے بولا جب صبح آفتاب طلوع ہو جائے گا تب میں آپ کو بتاؤں گا، تب ہم ملیں گے جنگ میں، تب ہم ملیں گے. بس آج کے لیے اتنا ہی. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، بس کل ہم اس سے آگے جائیں گے کیونکہ یہ بہت بڑی کہانی ہے. کل ہم اس سے آگے جائیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.